نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت نشینی فرماتے اور زاد توشہ نبی کریم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر جاتے، اور جب وہ توشہ ختم ہو جاتا تو آپ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تشریف لاتے اور توشہ لے کر پھر غار حرا واپس چلے جاتے، اور کبھی خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ زاد لے کر توشہ لے کر غار حرا پہنچ جاتی۔ یہ خلوت نشینی کے ایام ہی میں سے ایک دن جبریل امین علی نبینا وعلیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد عرض کی، اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما انا بقارئ، ما نافیہ، تو مانا ہے میں پڑھنے والا نہیں، اور یہ ما استفہامیہ ہو سکتا ہے، تو مانا بقارئ کا معنی ہوگا میں کیا پڑھوں۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ بعض روایتوں میں یہ ماذا اقرأ، اور بعض روایتوں میں کیف اقرأ۔ اب معنی بقارئ اگر منافیہ ہو تو معنی ہوگا میں پڑھنے والا نہیں۔ بعض لوگ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، لیکن یہ ترجمہ کمال عشق نبی کے خلاف ہے۔ بلکہ ہمارے علماء اہل سنت علیہم الرحمۃ والرضوان نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت میں ہمہ تن مشغول تھے، ایسے ہمہ تن مشغول کہ بالکل ما سوا سے لا تعلق اور بے اعتنائی میں تھے، ہمہ تن اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں لگے ہوئے تھے۔ اسی درمیان جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کیا، اقرا، تو نبی کریم نے اسی عالم استغراق میں ہے نا ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، میں عبادت اور ریاضت الہی میں لگا ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہ بلا تمثیل آپ اس کو یوں سمجھیں جیسے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہوں اور کوئی سامان کھانے کا لے کر آئے اور آپ سے کہ کھا لیجئے، تو آپ کہیں گے میں کھانے والا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا نہیں جانتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں جس حال میں ہوں وہ حال اکل و شرب نہیں ہے۔ ایسی نبی کریم علیہ السلام نے اسی حالت عبادت و ریاضت میں فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ فرماتی ہیں تو جبریل امین علیہ السلام نے مجھے دبوچا، جھنجھوڑا، فغطنی حتی بلغ منی الجہد، حتی بلغ منی الجہد، اس جملے کی میں توضیح کر دیتا ہوں۔ جہد اور جہد دونوں ہیں، اور دونوں کا معنی مشقت اور طاقت ہے، اور دونوں کا معنی غایت بھی ہے۔
اب حتیٰ بلغ منی الجہد، یہ الجہد رفع کے ساتھ پڑھو تو یہ بلغہ کا فاعل ہے، تو اس کا مفعول محذوف ہے حتیٰ بلغ منی الجہد مبلغہ، مانا جبریل امین نے مجھے دبوچا یہاں تک کہ یہاں حتیٰ بلغ منی الجہد مبلغہ، یہاں تک کہ میری مشقت یا میری طاقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، یعنی اتنی زور سے دبوچا کہ جس دبوچنے کی قوت برداشت میرے اندر تھی وہ طاقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، یا اس دبوچنے کی جو مشقت کی تھی وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اور یا الجہدہ پڑھیں تو بلغہ کی ضمیر اس کا مرجع لیں گے غت، جو غت کے غتنی فعل جس غت پر دلالت کرتا ہے وہ غت ہوا ضمیر کا مرجع ہے، تو یہ اگرچہ حکماً مذکور حقیقتاً مرجع مذکور نہیں ہے لیکن یہ حکماً مذکور ہے، جیسے عدلو ہوا اقرب للتقوی میں ہوا کا مرجع وہ عدل ہے جس پر کہ عدلو دلالت کرتا ہے، تو معنی ہوگا حتیٰ بلغ الغت منی الجہد، یہاں تک کہ ان کا دبوچنا میری مشقت اور میری طاقت کو پہنچ گیا۔ اب دونوں تقدیر پر معنی کا اصل یہی ہے کہ جبریل امین نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طاقت بھر دبوچا، اور یا اس دبوچنے کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مشقت کی انتہا کو پہنچ گئے۔ اور بعض علماء نے اس کی ایک اور توضیح کی ہے کہ حتیٰ بلغ منی الجہد، بلغہ کی ضمیر کا مرجع الملک ہو اور الجہدہ سے مراد جہد ملک، تو معنی ہوگا کہ جبریل امین نے مجھے دبوچا یہاں تک کہ جبریل امین دبوچنے میں اپنی طاقت کو یا اپنی مشقت کی انتہا کو پہنچ گئے۔ اب رائے یہ کہ جبریل، تو اس کا معنی ہوگا کہ جبریل امین نے اپنی طاقت بھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دبوچا۔ اب چونکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بصورت بشر تشریف لائے تھے تو معنی یہ ہوگا کہ بصورت بشر، حالت بصورت بشر جبریل امین جس طاقت میں تھے اس طاقت کی انتہا کو پہنچ گئے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کسی بشر کی شکل میں آتے تو ان کی روح ان کے اس بشر والے جسم سے متعلق رہتی تھی یا جو ان کا حقیقی جسم تھا اس سے متعلق رہتی تھی۔ اگر بشر والے جسم سے متعلق ہو جائے تو جو ان کا حقیقی جسم تھا اس کا بلا روح ہونا لازم آئے گا، اور اگر پہلے والے جسم حقیقی سے متعلق ہو تو اس جسم بشر کا بلا روح ہونا لازم آئے گا۔ تو ہمارے علماء کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے، علامہ عینی علیہ رحمۃ والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ روح کا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا بشری شکل میں آنا اور جبریل امین کی روح کا اس بشری شکل سے متعلق ہو جانا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ پہلے والے جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جائے یا وہ جسم مردہ ہو جائے، معاذ اللہ بلا روح کے رہے۔ جیسے شہداء کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے متعلق ہے تو ان کی شکلیں سبز فرشتوں، ان کی روحیں شکل فرشتوں کے قالب میں ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی روحوں کا تعلق ان کے جسم سے منقطع ہو جائے۔ بہرحال
پھر دوسری مرتبہ دبوچا، پھر کہا اقرا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ دبوچ کر چھوڑا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کی پہلی وحی ہے جو غار حرا میں ماہ رمضان المبارک کے 17 تاریخ کو نازل ہوئی، پہلی وحی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کریمہ کو پڑھا اور ان آیات کریمہ کو لے کر غار حرا سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور عالم یہ تھا کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا، یہ آپ کے شانے کا گوشت پھڑک رہا تھا۔ یہاں پر دو قراتیں یرجف فؤادہ اور ایک ہے ترجف بوادرہ، تو بادرہ کے معنی شانے کا گوشت، تو معنی ہوگا شانے کا گوشت پھڑک رہا تھا جو شدت خوف کے وقت میں پھڑکتا ہے، اور آپ کے دل کی حرکت، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، یہ آیات الہیہ کے نزول کا اثر تھا، یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے دبوچنے کا اثر۔ اور کیوں نہ ہو، یہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر یہ قرآن ہم عظیم سے عظیم تر پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ بنت خویلد اپنی زوجہ محترمہ علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک حیات پر کل کی تقریر میں روشنی ڈالیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، تزمیل اور اسی سے مزمل، تو اس کا معنی آتا ہے چادر اوڑھانا، اور یا ایھا المزمل جو ہے وہ باب تفعیل سے نہیں ہے، وہ باب تفاعل سے ہے، اصل میں ہے یا ایھا المتزمل، تا کو زا کیا، زا کا زا میں ادغام کیا، یا ایھا المزمل، تو اے چادر اوڑھنے والے، وہ لازم ہے، یہ نہیں ہے چادر اڑانے والے، وہ باب تفاعل سے ہے، تا کو زا سے بدل دیا گیا ہے، اور یہ زملونی باب تفعیل سے ہے، یہ متعدی ہے، زملونی مجھے چادر اڑا دو۔ تزمیل کے زمن کے معنی آتے ہیں وہ کپڑا جو کپڑے کے اوپر اوڑھا جائے، جیسے کہ چادر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چادر اوڑھنے کے بعد آپ کا خوف اور وہ خشیت جو آپ پر طاری تھی وہ جاتی رہی، تو آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اور سارا واقعہ بتایا، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی، میں تو اپنی جان کو ڈر گیا تھا۔ تو لقد خشیت علی نفسی کا معنی کیا ہے؟ تو اس تعلق سے ہمارے محدثین کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے کئی معنی بیان کیے ہیں، لیکن لقد خشیت علی نفسی کا جو صحیح معنی و مفہوم ہے اس کی ترجیح ہمارے علماء نے فرمائی ہے، فرماتی ہیں لقد خشیت علی نفسی کا معنی کہ لقد خشیت علی نفسی، میں قرآن کریم کے نزول کے بار سے اپنی جان کو ڈر گیا تھا، ایک تو یہ معنی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اے خدیجہ میں اپنی جان پر ڈر گیا،
کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم مجھے اتنی اذیتیں پہنچائے کہ جن اذیتوں کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ اور ایک تیسرا معنی ہے لقد خشیت علی نفسی، فرشتے کے دبوچنے کی شدت کا عالم یہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دم نکل جائے گا۔ اب راہ جناب یہ خوف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کر لیا؟ تو یہ خوف فطری ہوتا ہے جو بتقاضۂ بشریت ہوتا ہے، اور جب بشریت ثابت ہے تو جتنے لوازم بشریت ہیں وہ سب ثابت ہوتے ہیں، اس لیے کہ شے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔